قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے، ہمارا کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اسائنمنٹ دی ہے. خواجہ میر درد ایک مشہور شاعر اور صوفی ہیں، ان کا ایک شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور خاص طور پر ہمارے جتنے بھی دانشور لوگ ہیں وہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و تحمید کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے ذرا مختلف تصور یہ ہے جو نسبتاً دیندار لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا یا اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا. یہ بھی ایک تصور ہے، لیکن جو ہمارا بنانے والا ہے یعنی اللہ رب العالمین خود، وہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد بیان فرماتا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے. سورۃ الذاریات میں جا کر انشاءاللہ اب زیادہ دور نہیں ہے ہم پڑھیں گے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن جائیں. رہی انسانوں کی خدمت، وہ بھی اسی بندگی کے تحت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ من احب للہ وابغض للہ، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں. جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے. یعنی کسی انسان سے اللہ کے لیے بغض رکھنا بھی مطلوب ہے، اور اللہ ہی کے لیے کسی انسان سے پیار کرنا بھی مطلوب ہے. یعنی ہمارا جو نقطہ نظر بہت واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. کیوں؟ ہم اس کے بندے ہیں. وہ کہے کہ اس سے پیار کرو تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اس سے پیار کریں، اور وہ کہے کہ اس سے نفرت کرو تو اس سے نفرت کرنا بھی ہمارے دین کا، ہمارے مقصد تخلیق کا عین تقاضا ہوگا. اور آگے فرمایا وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے چنے ہوئے بندے بھیجے ہیں جنہیں ہم انبیاء کے نام سے پہچانتے ہیں. یہ بلا شبہ نوع انسانی کی اصل بہار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان مطلوب ہمیں دکھائے ہیں کہ یہ بندے ہیں جو مجھے پسند ہے، اور میں تم سب کو ایسا بننا چاہتا ہوں. تو وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام ہیں. کل ہم نے جو سورت پڑھی تھی وقفے کے بعد آخر میں، سورت صافات، اور میں نے وہاں بھی تعارف کروایا تھا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے مناقب کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرا بندہ دیکھو کیسا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا استقامت کے ساتھ. جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دوست ہمارے کہا کرتے ہیں کہ جی دین طالب نہیں مطلوب ہے، لہذا اگر کوئی شخص بات سننا نہیں چاہتا تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تاکہ دین کی عزت جو ہے وہ مجروح نہ ہو. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کس پہلو سے کر رہا ہے؟ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 950 سال انہوں نے
لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. کس حال میں؟ خود ان کی فریاد ہے سورۃ نوح میں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا. اس کے باوجود پکارا، سرگوشیوں میں پکارا، اعلانیہ پکارا، انڈیویجولی پکارا اور اجتماعی طور پر پکارا. قوم نے مان کے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مقصد کیا ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں، وہ راضی ہو جائے. 950 سال تبلیغ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیوٹ پیش کیا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہے نوح کو تمام جہانوں میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ تھا، ایسے بندے میں چاہتا ہوں جس نے مجھے نہ کبھی نہ کی کسی کام سے اور نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے. یعنی بحث کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، تو میرے بیٹے کی جان لے کر کیا کرے گا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ اگر لینا ہی تھا تو دیا کیوں تھا، ہے نا یہ سارے آرگومنٹس. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں پوچھتا اور نہ بھی نہیں کرتا، یعنی کمپلائنس دے اینڈ دین. اللہ نے حکم دیا کہ اس شیرخوار بچے کو، معصوم چھوٹے دودھ پیتے بچے کو یہاں اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ دو اینڈ گو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں بیٹے کو وہیں چھوڑا اور رخ پھیر کر چل پڑے. بیوی نے پوچھا کہاں چلے؟ بس اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ مطلوب ہے. تو میں نے اس کیا نا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا. وہ نیک کام کہ جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے اور جس وقت حکم دے تو کرنے کا ہے. باقی ان ایبسولوٹ کوئی کام نیک نہیں ہے اور کوئی برا نہیں ہے. عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شاید سچائی، دیانتداری، ہمدردی اور انصاف یہ ایبسولوٹ ویلیوز ہیں، جبکہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ویلیو ایبسولوٹ نہیں ہے، کوئی ان میں سے ایبسولوٹ نیکی نہیں ہے. ہمیں سچ کیوں بولنا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے. ہمیں چیٹنگ کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ ہمارے مالک نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر وہی مالک، یعنی ہم پر تو وہی نہیں آتی، لیکن اگر وہی مالک بالفرض بالمحال ہمیں چیٹ کرنے کا حکم دے تو بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم چیٹ کریں، اس لیے کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس اللہ کے بندے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک ترکیب سجائی اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنے کی. اور خالص اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا تھی؟ چیٹنگ تھی. کہ انہوں نے کوئی پیالہ جو تھا، وہ میئر جو تھا، غلہ ناپنے والا، تولنے والا، وہ خود ہی رکھوا دیا بھائی کے تھیلے میں اور وہاں سے برآمد کر کے اس کو ڈیٹین کر لیا. تو یہ تو وہی عمل ہے جو آج تھانے دار کرتا ہے، جو پولیس والا کرتا ہے، کہ خود ہی پڑیا جو ہے وہ تلاشی لیتے لیتے پہلے کسی کی جیب میں ڈال دیتا ہے ہیروئن کی اور پھر وہیں سے برآمد کر کے اس کو گرفتار کر لیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر چونکہ اپنا سٹیٹس بہت واضح تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اللہ میں یہ نہیں کر سکتا. بڑی صاف بات ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اسی کا ایک اور آسپیکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فرشتہ نہیں، انسان. کیا فرق ہے فرشتے اور انسان میں؟ کہ فرشتے کے اندر برائی یا نافرمانی کا رجحان ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. اس کے دل میں برائی کی کشش بھی رکھی ہے
دنیا کی اٹریکشن بھی رکھی ہے اور ساتھ ساتھ تقاضا بھی کیا ہے کہ میری بندگی کرو. اب چونکہ انسان فرشتہ نہیں ہے لہذا اس سے غلطی کا امکان ہے. اب آئیے انبیاء کرام کی طرف. انبیاء کرام بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وہ معصوم ہیں کس معنی میں کہ وہ بائی انٹینشن شر کی نیت سے، شر کے ارادے سے کبھی نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی خطا ہو سکتی ہے. ہاں یعنی ارادہ خیر کا ہے، اس سے امکان ہے کہ وہ کہیں کوئی آفینس کر بیٹھے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے. تو یہ جو سورت اب ہم پڑھنے چلے ہیں سورت صاد، اس میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں ایک دوسرے اینگل سے کہ یہ میرا بندہ تھا داؤد، یہ میرا بندہ تھا سلیمان، یہ میرا بندہ تھا یونس، اور یہ میرا بندہ تھا ایوب. اس سے فلاں موقع پر سہو ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گیا. یہ فلاں موقع پر اس سے کچھ تھوڑا سا معاملہ ادھر سے ادھر ہو گیا، لیکن جو ہی میں نے متنبع کیا تو فوراً سجدے میں گر گیا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی. یعنی تخلیق آدم جو ہے اس کے ابتدا سے جو پہلا سبق ہے وہ یہی ہے. قصہ آدم و ابلیس اس صورت میں پھر ہم پڑھیں گے. یعنی بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے، یعنی 7-8 پاروں سے زیادہ وقفہ نہیں آتا، پھر یہ قصہ آتا ہے، پھر 7-8 پاروں کے بعد پھر یہ قصہ آتا ہے. حاصل کیا ہے اس قصے کا؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تعلق ہے وہ شیطان نے بھی کی، اور آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی. فرق کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جواب طلبی فرمائی تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور الٹا اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں اس سے، میرا تو اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. مطلب کیا تھا؟ تیرا حکم غلط تھا. اور جب آدم و حوا سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی. الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ ربا شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو کسی بہانے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتے، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں. یعنی یہ ٹپیکل کیریکٹر ہے کسی نافرمان کا، لیکن انہیں ایسا نہیں کہا، معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ ہم نے اپنے کو ظلم کیا ہے، اب بھی اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، ہمیں بخشے گا نہیں اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ہم مارے جائیں گے، لٹ جائیں گے. اب آئیں گے یہاں پر پے بپے رسولوں کے تذکرے، اور بڑا خوبصورت جملہ آئے گا بار بار، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب. اس کی خوبی کیا تھی کہ وہ بار بار توبہ کرتا تھا. جب بھی غلطی ہوتی تھی تو غلطی پر نہ اصرار کرتا تھا نہ آرگو کرتا تھا، بلکہ توبہ کر لیتا تھا. اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم سب انسان ہیں، اگر ہمیں کہیں غلط فہمی ہو جائے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں اور بڑے ہی برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے بن گئے ہیں، تو ہمیں فوراً تعوذ کرنا چاہیے شیطان سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. اس لیے کہ جب تک شیطان ہمیں جفا مارے رکھے گا تو ہمیں یہ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہے گا، اور جو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پروٹیکشن ملے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سجھائے گا، اپنی برائیوں کی طرف توجہ ہماری ہوگی کہ میرے اندر تو یہ خامی ہے، میرے اندر تو یہ برائی ہے، یہاں میرے اندر کمی ہے اور یہاں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے. اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو 2 کیریکٹر قرآن مجید میں بتائے ہیں، ایک تو یہودیوں کا کردار، یعنی وہ اللہ کے نبیوں کے ماننے والے تھے، ان کے پاس تورات تھی اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ برے نہیں تھے، لیکن انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جسے بھی قبول نہ ہو وہ ذہن میں رکھے
کہ اپنی حیثیت سے وہ تجاوز کر رہا ہے. وہ بندہ ہے اور بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوشچن کرے, اس کا کام کیا ہے کہ وہ تسلیم کرے. اللہ تعالیٰ نے کیا بسم اللہ. اس کے سامنے آپ بہت سے ہمارے بھائی ہیں کہ جن کو تقدیر کے مسئلے پر بہت سے کنسرنز ہیں کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. وہ کیا ہے, وہ ہماری فیلنگ ہے, وہ ہمارے جذبات ہیں, ہماری تنگ نظری کی وجہ سے. لیکن بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, ہم صرف اس فیصلے کو تسلیم کریں کیونکہ ہمارے مالک کا یہ فیصلہ ہے, اس نے یہ تقدیر کا نظام بنایا ہے اور یہ اس کے فیصلے ہیں, مجھے وہ فیصلے قبول ہیں. تو یہ ہے وہ بندگی. اس میں انسان کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو بھی دور کرے گا, لیکن شکوک و شبہات رہیں بھی صحیح, لیکن بندگی کا تقاضا پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا. میں عرض کر رہا تھا نا کہ دو کردار, ایک یہودیوں کا کردار اور دوسرا بلعام باورا کا کردار. سورہ آراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور ظاہر نیک آدمی بھی ہوگا, لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. یعنی ڈگری جب دی جاتی ہے تو گاؤن پہنایا جاتا, اور ہمارے ہاں پرانا رواج کیا تھا کہ ایک جبہ پہنایا جاتا تھا ایک عالم کو. اور پرانے علماء کو اگر آپ دیکھیں, ان کی تصاویر دیکھیں تو وہ جمعے کا خطبہ یا عید کا خطبہ دیتے ہوئے وہ جبہ پہنا کرتے تھے کہ ایک عالم ہونے کی وہ نشانی ہے. الازہر کے جو بھی گریجویٹس ہوتے ہیں وہ لال پگڑی کے اوپر جو ہے, لال ٹوپی کے اوپر جو ہے وہ ایک کپڑے کا ایک تھوڑا سا جو رول جو ہے وہ لگاتے ہیں, تو وہ ان کی ایک گریجویشن سیریمنی کی ایک علامت ہے. تو فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. ان کے سامنے تلاوت کرو اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, لیکن اس نے وہ خلت, وہ جبہ, وہ گاؤن اتار پھینکا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آج میں جس حال میں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت نہیں کرے گا تو میں بلعام باورا سے بھی برا کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں, اور یہودیوں سے زیادہ میں کسی برے انجام سے دوچار ہو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.